الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام پیغام اسلام لے کر ہم آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہیں۔ دعا کریں اللہ رب العزت ہمارا یہ پروگرام کرنا اور تمام ناظرین سامعین کا یہ پروگرام سننا اللہ رب العزت اپنے بارگدس میں قبول و منظور فرمائے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ جو پروگرام ہے یہ پیر سے سوموار سے لے کر جمعرات تک 3 بجے اسی وقت جو ہے وہ لائیو ہوتا ہے، جس میں آپ کے کیے گئے سوالات کے جوابات ہمارے مذہبی رہنما حضرت علامہ مولانا محمد فروغ نظامی صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں دیتے ہیں۔ تو الحمدللہ بے شمار لوگ جو ہیں وہ دعاؤں کا بھی کہتے ہیں، سوالات بھی کرتے ہیں، تو الحمدللہ آخر میں ہم سب کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہ پروگرام اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے، اور اس پروگرام کو جتنے بھی سامعین ناظرین دیکھتے ہیں سنتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سب کے گھروں میں، سب کے کاروبار میں اور سب کے ایمان میں، سب کے اعمال میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ حضرات محترم، ہم نے یہ پروگرام اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے یہ پروگرام شروع کیا تھا۔ تقریباً 4 مہینے لگ بھگ اتنا عرصہ ہوا، تو بے شمار لوگ جو ہیں وہ دعا کا بھی کہتے رہتے ہیں، اور بے شمار جو لوگ ہیں وہ سوالات بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم چلتے ہیں ہمارے مذہبی رہنما حضرت علامہ مولانا محمد فروغ نظامی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی طرف، جو سوالات ان تک پہنچ چکے ہیں ان کے ہم جواب حاصل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، صدق اللہ العظیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ معزز سامعین و ناظرین کرام، اللہ کے فضل و کرم سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ عنایت سے پیغام اسلام میں آپ کے پوچھے گئے سوالات کے جواب قرآن و سنت کی روشنی میں دینے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حق سچ سمجھنے اور حق سچ بیان کرنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو بلا تاخیر آپ کے پوچھے گئے سوالات کے جوابات کی کرتے ہیں۔ تو آج کے پروگرام میں جو آپ کے سوالات مجھ تک پہنچے ہیں ان میں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ایک شخص وضو کر رہا تھا، پاؤں دھونے بھول گیا، ہاتھ اور منہ تولیے سے صاف کیا، پھر یاد آیا پاؤں نہیں دھوئے، تو اب کیا وہ سارا وضو دوبارہ کرے گا یا صرف پاؤں دھو لے گا؟ تو یاد رکھیے کہ وضو کے اندر جو ترتیب ہے اور اعضاء کو پے در پے یعنی مسلسل دھوتے جانا جو ہے یہ سنت ہے، یعنی
بہتر یہ ہے کہ جب آپ وضو کریں تو ایک ہی مرتبہ مکمل وضو کر لیں، درمیان میں گیپ نہ چھوڑیں۔ لیکن اگر کوئی شخص وضو کرتا ہے اور وضو کرتے ہوئے اعضاء دھونے میں کچھ درمیان میں فاصلہ کر دیتا ہے، ایک عضو دھونے کے بعد تھوڑی دیر وقفہ کرتا ہے، کسی اور کام میں لگ گیا، یاد نہیں ہوا، توجہ ادھر ادھر ہو گئی، تو دوبارہ وضو کی طرف متوجہ ہوا، تو اب وہ وضو کے جو اعضاء اس نے پہلے دھوئے تھے، اگر وضو توڑنے والا کوئی اس کے درمیان میں لاحق نہیں ہوا تو وہ جو اعضاء تھے اس کا اعتبار باقی رہے گا، شمار ہوگا۔ تو یہاں پاؤں کا ان کا کہنا کہ دھونا بھول گئے تھے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے تولیہ لیا، منہ صاف کر لیا، ہاتھ پاؤں صاف کر لیے، اور پھر یاد آیا کہ میرے تو ابھی پاؤں رہتے ہیں، میں نے دھونے تھے، تو اب انہیں دوبارہ سارا وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جائیں اور پاؤں دھو لیں، ان کا وضو درست ہو جائے گا۔ تو احناف کے نزدیک یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے عضو کے دھونے کے درمیان ترتیب قائم نہیں رکھی، یا درمیان میں تسلسل قائم نہیں رکھا، درمیان میں تھوڑا سا وقفہ کر لیا عضو کے دھونے میں، تو اس سے ان کے نزدیک وضو ہو جائے گا۔ لیکن امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فالور جو ہیں، ان کے نزدیک جو ہے وہ وضو نہیں ہوگا، کیونکہ وہ پے در پے یعنی مسلسل وضو کرنے کے قائل ہیں۔ بہرحال ہم چونکہ حنفی ہیں، تو ہمارے نزدیک اگر کسی نے اس طرح کر لیا جس طرح آپ کو یہ حادثہ پیش آ گیا کہ آپ نے باقی سارا وضو کر لیا اور پاؤں دھونا بھول گئے، اور بعد میں یاد آیا کہ میں نے پاؤں نہیں دھوئے، تو اب جا کر آپ صرف پاؤں دھو لیں، آپ کا وضو جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ سوال جو پوچھا گیا ہے وہ یہ کہ کیا رات کو صفائی کر سکتے ہیں، اور کیا رات کو مرد یا عورت کنگھی کر سکتے ہیں؟ تو اس حوالے سے بھی یاد رکھیے، یہ ہمارے اندر کچھ ایسے توہمات جو نہ جانے کہاں سے ہمارے اندر یہ گھس گئے ہیں، داخل ہو گئے ہیں۔ تو یاد رکھیے، شرعاً صفائی کرنے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے کہ کس وقت صفائی کر سکتے ہیں، کس وقت نہیں کر سکتے، بلکہ اسلام ہر وقت ستھرا رہنے کی ترغیب دیتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو صفائی پر آپ نے بہت زور دیا، اور آپ نے صفائی کو نصف ایمان بھی قرار دیا اور ایمان کا جز بھی قرار دیا۔ النظافت شطر الایمان، الطہور شطر الایمان او کما قال۔ تو صفائی کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی صفائی صاف ستھرا رہنے والوں سے پیار کرتا ہے۔ واللہ یحب المتطہرین، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور خوب پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو صفائی کی اسلام کے اندر بڑی اہمیت ہے، اور اس کی بڑی ترغیب دی گئی ہے، تو اس کے لیے کوئی وقت نہیں، جب بھی ضرورت پڑ جائے صفائی کرنی چاہیے۔ زیادہ دیر تو ہے وہ گندگی نہیں پھیلانی چاہیے۔ یہ مسئلہ کہیں بھی نہیں ہے، شریعت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ رات کو صفائی نہیں کر سکتے، شام کے بعد نہیں کر سکتے، رات کے کسی حصے میں نہیں کر سکتے۔ جب بھی ضرورت پڑے صفائی کرنی چاہیے، صاف ستھرا ہی ہر وقت رہنا چاہیے، اپنے بدن کی بھی صفائی رکھنی چاہیے، اپنے گھر کی بھی صفائی رکھنی چاہیے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو اپنے بستر کے اوپر تشریف لاتے تو آپ اپنے بستر کو جھاڑتے، اس کو جو ہے وہ 3 مرتبہ جو ہے اس کے جو ہے جھاڑ کر پھر آپ اس پر آرام فرما ہوتے۔ تو رات کے وقت جھاڑو دینا کوئی منع نہیں ہے۔ اسی طرح رات کے وقت بالوں کے اندر مرد عورت کنگھی کر سکتے ہیں، بالوں کو ہی سنوار کر رکھنے کا حکم ہے۔ تو اگر بال بکھرے ہوئے ہیں، خاص کر مرد عورت جب گھر میں اکیلے ہیں، تو عورت کو اپنے مرد کے لیے بن سور کر رہنا چاہیے، بال سنوار کے رکھنے چاہیے۔ تو کنگھی نہیں کی ہوئی تو کنگھی کی ضرورت ہے تو کنگھی کرنی چاہیے۔ تو لہٰذا یہ مسئلہ کہ رات کو جھاڑو نہیں دے سکتے یہ غلط ہے، رات کو کنگھی نہیں کر سکتے یہ غلط ہے۔
ہاں اگر کسی بزرگ نے سے یہ کہا تو اس زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ اس نے اس طرف تنبیہ کی ہے کہ بندے کو اتنا سست نہیں ہونا چاہیے کہ دن کے وقت صفائی نہ کرو اور رات کو جا کے صفائی کرے. تو یہ تو تنبیہ کرنے کے لیے اور بیدار کرنے کے لیے کہ صفائی ہر وقت رہنی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ دن کے وقت سارا گند پڑا رہے اور رات کو پھر آپ صفائی کرنے لگ جائیں. تو اس لیے ہے کہ کسی نے اگر کہا ہو کہ رات کو صفائی نہیں بلکہ دن کے وقت کرو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رات کو صفائی نہیں کر سکتے یا صفائی کرنے سے کوئی نحوست آئے گی، جھاڑو دینے سے کوئی پرابلم آئے گی. یہ توہمات ہیں، اس کا کوئی شریعت کے اندر وجود نہیں ہے اور اس طرح کے توہمات کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے. جب بھی ضرورت پڑے صفائی کر لینی چاہیے، خواہ رات ہو خواہ دن ہو، کسی وقت بھی. جب گندگی پھیل گئی ہے، ضرورت ہے صفائی کرنے کی، جھاڑو دینے کی، تو آپ دے سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. تیسرا سوال جو پوچھا گیا ہے کہ میں جہاں کام کرتا ہوں کورونا وائرس کی وجہ سے لباس یونیفارم پہننا پڑتا ہے، وہ پہن کر وضو اور نماز کا اہتمام کیسے کریں؟ تو یاد رکھیے کہ نماز تو کسی حالت میں نہیں چھوڑی جا سکتی اور نماز وضو کے بغیر نہیں ہوتی. تو اگر ایسی صورت ہے تو آپ کو کوشش کریے کہ اس لباس کو پہننے سے پہلے باوضو ہو جائیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ نماز کا وقت آ رہا ہے تو پھر آپ وضو کر کے اس لباس کو پہن لیں اور جب نماز کا وقت ہو تو وہ نماز پڑھیں. اور دوسری بات یہ کہ آپ ایک مسلمان ہیں اور ایک مسلمان کو اپنے فرائض کی پابندی جو ہے وہ ہر جگہ کرنی چاہیے، ہر وقت کرنی چاہیے. اسے اپنے مالک سے پہلے یہ طے کر لینا چاہیے کہ میں کام آپ کے پاس کروں گا لیکن میں اپنی فرائض، اپنی عبادات جو میرے مذہب کے اندر میرے اوپر لاگو ہیں، میں انہیں وقت پر ادا کروں گا. یہ ایگریمنٹ کے اندر جو ہے پہلے سے شامل کر لینا چاہیے. تو اپنے مالک سے بات کریں کہ میں نے چونکہ نماز پڑھنی ہے، مجھے وضو کی ضرورت ہے، لہٰذا میں جب ایک الگ کمرے میں جاؤں، مسئلہ نہیں ہے کہ یہ بیماری مجھ پر لگ جائے گی، تو مجھے وضو کرنے کی اجازت دی جائے اور اس سے اجازت لے کر وضو کر کے نماز پڑھی جائے. نماز یہ چھوڑنے کے لیے کوئی عذر نہیں ہے، اس کی کوشش کرنی چاہیے اور ہر حال میں جو ہے وہ نماز باوضو ہو کر پڑھنی ہے، نماز کو نہیں چھوڑ سکتے. اگلا سوال جو پوچھا گیا ہے کہ سجدہ میں کتنے اعضاء کا زمین پر لگانا ضروری ہے، سجدہ مکمل کرنے کا طریقہ جو ہے وہ بیان کریں. تو یاد رکھیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم ہوا ہے، پیشانی پر، اور آپ نے اس میں ناک کی طرف بھی اشارہ جو ہے وہ فرمایا، اور دونوں ہاتھوں پر اور دونوں گھٹنوں پر اور دونوں قدموں کی انگلیوں پر، اور کپڑے سمیٹنے اور بال سمیٹنے سے منع فرمایا. تو سجدہ جب بندہ کرتا ہے تو اس کے 7 ہڈیوں پر سرکار نے فرمایا کہ مجھے سجدہ کرنے کا حکم ہے، تو 7 اعضاء اس کے جو ہے وہ زمین پر ٹکے ہونے چاہیے، لگے ہونے چاہیے. وہ جیسے کہ میں نے حدیث بیان کی کہ پیشانی اور ناک 1، دونوں ہاتھ ملا کے 3، دونوں گھٹنے 5، اور دونوں پاؤں جو ہیں یہ 7 اعضاء جو ہیں وہ زمین پر یہ مکمل جب لگیں گے تو بندہ سجدہ کرنے والا ہوگا. اگر ان اعضاء میں سے کوئی ایک عضو بھی زمین کے ساتھ نہ لگا، اٹھا رہا، تو سجدہ نہیں ہوگا، اور سجدہ نہ ہوا تو نماز بھی نہیں ہوگی، کیونکہ سجدہ نماز کے فرائض میں سے ایک فرض ہے. یہ تو سوال میں پوچھا گیا تھا کہ کتنے اعضاء پر سجدہ کرنا ہے، میں نے حدیث بیان کر کے بتا دیا. اب آئیے سجدہ کرنے کا صحیح طریقہ بھی آپ کو بیان کر دوں. اب جب ہم رکوع سے اٹھیں گے، سیدھے کھڑے ہوں گے، اس کے بعد جب سجدے کی طرف جائیں گے تو یاد رکھیں کہ جاتے ہوئے انسان کے جسم کے جو اعضاء زمین کے زیادہ قریب ہیں ان کو زمین پر پہلے لگانا ہے. یہ ایک فارمولہ میں آپ کو بتا رہا ہوں
کہ جب سجدے کی طرف جائیں گے تو جو اعضاء زمین کے زیادہ قریب ہیں، یہ جو 7 اعضاء میں نے بیان کیے ہیں، ان میں آپ غور کر لیں، ان میں سے جو زیادہ زمین کے قریب ہیں ان کو زمین پر پہلے ٹکایا جائے گا، اور جو دور ہیں ان کو یعنی ترتیب سے اسی طرح وہ بعد میں آئیں گے۔ اور جب اٹھیں گے تو پھر اس کا الٹ کریں گے، جو اعضاء آسمان کے زیادہ قریب ہیں ان کو پہلے اٹھایا جائے گا، اور جو اس سے زیادہ اسی ترتیب میں پھر ان کو اٹھاتے جائیں گے۔ یہ ایک فارمولہ میں نے آپ کو بیان کیا، اب آئیے اس کا میں الگ الگ بیان کرتا ہوں۔ اب جب ہم سجدے کی طرف جائیں گے تو سب سے پہلے ہمیں گھٹنے، پاؤں جو ہے وہ زمین پر لگے ہوئے ہیں، پہلے سے وہ زمین کے قریب ہیں، وہ لگ گئے۔ اس کے بعد جو ہیں وہ ہمارے گھٹنے زمین پر لگیں گے، اس کے بعد جو ہے وہ دونوں ہاتھ زمین پر لگیں گے، اس کے بعد پھر پہلے ناک رکھیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ پیشانی رکھیں گے۔ اور سجدے کی حالت میں دونوں پاؤں کی 10 کی 10 انگلیاں کے پیٹ جو ہے زمین پر لگیں، اور انگلیوں کے سرے جو ہیں وہ قبلے کی طرف مڑ جائیں، یہ یعنی اس کا خیال رکھنا ہے۔ اور دوسرا، ناک اور پیشانی دونوں کی دونوں جو ہے وہ زمین کے اوپر جو ہے وہ جمے ہوئے ہونے چاہیے، اور دونوں ہاتھوں کے درمیان جو ہے وہ اپنا سر رکھ کر جو ہے وہ سجدہ کیا جائے گا۔ اور سجدے کی حالت میں یہ کونیاں جو ہیں یہ زمین سے اٹھی ہوئی ہونی چاہیے، اور یہ بازو بغلوں کے سے جدا ہونے چاہیے، اور پیٹ جو ہے یہ رونوں سے جو ہے وہ یہ بھی دور ہونا چاہیے۔ یعنی مرد جب سجدہ کرے گا تو اس کا پورا جسم جو ہے وہ کھلا ہونا چاہیے، جبکہ عورت جو ہے وہ اپنا جسم سمیٹ کر جو ہے وہ سجدہ کرے گی۔ مرد کی بنسبت چونکہ اس کے جسم کو پردہ جو ہے وہ اس کی تاکید ہے تو وہ اپنا جسم سمیٹ کر سجدہ کرے گی۔ اس کے برعکس مرد جو ہے وہ اپنا جسم فل جو ہے وہ کھول کے رکھے گا، یعنی اپنے بازو جو ہے وہ پہلوؤں سے دور رکھے گا، کونیاں اٹھا کے رکھے گا، پیٹ رانوں سے دور رکھے گا، پورے پاؤں پیچھے سے جو ہے پنجے جو ہے وہ زمین کے اوپر دبائے گا، اور پیشانی اور ناک جو ہے یہ زمین کے اوپر مکمل لگا کے رکھے گا۔ تو اس طرح اس کا جو ہے وہ سجدہ مکمل ہوگا۔ تو کرتے ہوئے یوں جائے گا۔ اب جب سجدے سے اٹھے گا تو پہلے پیشانی اٹھائے گا، پھر ناک اٹھائے گا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہاتھ اٹھائے گا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ گھٹنے اٹھائے گا، اور پھر سیدھا جو ہے وہ کھڑا ہو جائے گا۔ تو یہ سجدہ پورا کرنے کا جو ہے وہ طریقہ آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اور جتنے بھی سامعین ہیں ان کو چاہیے کہ نماز کے جتنے بھی ارکان ہیں انہیں صحیح طرح جاننا چاہیے، ٹریننگ کر کے، ریہرسل کر کے جو ہے وہ پوری طرح انہیں صحیح جو ہے وہ کر کے پھر اپنی نماز ادا کرنی چاہیے۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ نماز کتاب سے پڑھ لیتے ہیں یا کسی عالم دین سے جو ہے وہ یاد تو کر لیتے ہیں اور زبانی سن بھی لیتے ہیں، لیکن پریکٹیکل جب کرتے ہیں تو وہ پوری طرح صحیح نہیں کر پاتے، اور ایسی غلطیاں ان کی نماز کے اندر ہوتی ہیں کہ جس سے ان کی نماز بالکل آدھا، اور وہ ساری زندگی اس طرح ہی نماز پڑھتے رہتے ہیں، اور وہ ساری کی ساری زندگی کی نمازیں جو ہے وہ ان کی ادا نہیں ہوئی ہوتی۔ تو اس لیے یہ اس کو معمولی نہیں لینا چاہیے، نماز کو پراپر طریقے سے جو ہے وہ یاد کرنا چاہیے تجوید و قرات کے اصولوں کے مطابق۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ نماز کے فرائض، واجبات، سنتیں یہ ساری یاد کرنے کے بعد پھر پریکٹیکل کسی عالم دین سے، یا عورتیں ہیں تو کسی عالمہ کے سامنے نماز جو ہے وہ اس سے باقاعدہ سیکھیں، اور سیکھ کر پھر اپنی نماز پڑھیں تاکہ نماز صحیح طرح زندگی میں ادا کرتے رہیں۔ اور جب ہم صحیح نماز پڑھیں گے تو نماز کے اثرات بھی آئیں گے، اور جو روحانی برکات ہیں وہ بھی ہمیں اس کی نصیب ہوں گی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مجھ سے سوال سکرین پر پوچھا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ کسی کام یا مجبوری سے اگر عید کی نماز نہ پڑھ سکیں تو کیا حکم ہے؟ یاد رکھیے کہ عید کی نماز یہ واجب ہے، اور جہاں جمعہ واجب ہوتا ہے وہاں عید کی نماز بھی واجب ہوتی ہے۔ جو شرطیں جمعہ کے لیے ہیں وہی شرطیں نماز عید کے لیے بھی ہیں۔ تو جس جگہ آپ رہ رہے ہیں وہاں اگر نماز جمعہ واجب ہے، شہر میں آپ رہتے ہیں اور نماز جمعہ کی جو شرائط پائی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری وہاں موجود ہیں، جمعہ جو ہے وہ قائم ہوتا ہے، تو وہاں عید کی نماز بھی جو ہے وہ قائم کی جائے گی۔ تو آپ کو پھر پہلے سے اس بات کا اہتمام کر لینا چاہیے کہ میں نے نماز عید ادا کرنی ہے۔
اس میں پہلے سے آپ چھٹی لے لیں، آپ اپنا کام سے جو ہے وہ بکنگ کروائیں کہ فلاں دن عید ہے، میں عید کی نماز پڑھوں گا، یعنی بلا عذر اس کو نہیں آپ چھوڑ سکتے، یعنی مسافر ہو تو وہ چھوڑ سکتا ہے، بیمار ہو تو وہ چھوڑ سکتا ہے، کہ کوئی شرعی عذر ہو تو پھر تو وہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن اگر کوئی عذر نہیں ہے، یہ چھوٹی موٹی پرابلمیں ہر انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہیں، اگر وہ اخلاص کے ساتھ اور اللہ کی رضا کے لیے کوشش کرے تو ہر پرابلم حل ہو سکتی ہے، وہ پہلے سے اس کا اہتمام کر لے تو نماز عید وہ پڑھے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے نماز عید رہ جاتی ہے تو اس کی قضا تو نہیں ہوتی ہے، اس کے بدلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے، اگر اس کی سستی سے رہ گئی تو وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے اور آئندہ ایسا کرنے سے پرہیز کرنے کی کوشش کرتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا۔ اچھا، اگلا سوال جو مجھ سے پوچھا گیا ہے، کیا انسان ریاکاری کے لیے عمل کر رہا تھا لیکن نیت بدل کر صرف اللہ کی رضا کے لیے شروع کر دیا تو کیا سارے عمل کا ثواب ملے گا یا ریاکاری والے کا نہیں ملے گا؟ دیکھیں کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ریاکاری جو ہے یہ عمل کو تباہ و برباد کرتی ہے، اس کے حوالے سے احادیث اور قرآنی آیات جو ہیں وہ اس پر گواہ ہیں کہ ریاکار جو ہے اس کو ریاکاری دکھلاوے کے لیے عمل کرنے سے جو ہے ثواب بھی نہیں ملتا ہے، اور اس کا وہ قیامت کے دن جو ہے وہ رد کر دیا جائے گا، اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ تو ریاکاری کرنے والا جب ریا کے لیے کام کر رہا تھا تو جتنی دیر اس نے ریاکاری کی وہ عمل تو اس کا اسی حصے میں چلا جائے گا، لیکن جب اس کے اندر نیت درست ہو گئی اور اللہ کی رضا کا جذبہ اس کے اندر آ گیا تو اب یعنی اس کی ریاکاری کا پہلو ختم ہو گیا، اب اس کے اندر للہیت آ گئی، تو یعنی جب اللہ کی رضا آئے گی تو یقیناً اس کے دل سے وہ ریاکاری کا جذبہ جو ہے اس کی نفرت آ جائے گی اور وہ طرح توبہ کر کے رجوع اللہ کر لے گا۔ تو اس سے جب اس نے توبہ کی تو توبہ کے اصولوں میں یہ ہے کہ جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پہلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سرکار عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جو بندہ گناہوں سے توبہ کرتا ہے، سچی توبہ کر لیتا ہے، وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو جب اس نے اللہ کی طرف خلوص کے ساتھ رجوع کر لیا اور للہیت اس کے اندر آ گئی تو اس کی وہ پہلے جو ریاکاری کی ایک تباہی تھی اور وہ گناہ تھا، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا اور اس کا یہ عمل اللہ رب العزت خالص جو اس نے اللہ کے لیے کیا ہے اسے کامل بنا کے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام اعمال کے اندر اخلاص اور اپنی رضا کا جذبہ عطا فرمائے اور ریاکاری سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ آگے اگلا سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ قرآن و حدیث میں دل کی کون کون سی بیماریوں کا ذکر ہے اور ان کا علاج کیا ہے؟ یہ ٹاپک کافی تفصیل سے بیان طلب ہے۔ قرآن کریم کے اندر دل کی بہت ساری بیماریوں کا جو ہے وہ ذکر ہے، اس میں یعنی نفاق کا مرض ہے، تکبر کا مرض ہے، اسی طرح ریاکاری کا مرض ہے، غرور کا مرض ہے، حسد کا مرض ہے، بغض و کینے کا مرض ہے۔ یہ امراض جو ہیں یہ انسان کو جو ہے یہ بیماریاں جو ہے وہ دل کی جو ہے وہ لاحق ہوتی ہیں، اور ان کا قرآن و حدیث کے اندر جو ہے وہ قاعدہ ذکر موجود ہے، اور علاج اس کا مختصر یہ کہ سچے دل سے بندہ توبہ کرے اور توبہ کر کے اللہ کی طرف جو ہے وہ رجوع کر لے، اور ذکر اللہ میں اس کا علاج ہے، پھر قرآن کی تلاوت میں اس کا علاج ہے، کثرت سے درود پڑھنے کا اس میں علاج ہے۔ تو بنیادی چیز تو ان ساری بیماریوں کے حسد، کینہ، بغض، تکبر، یہ منافقت، یہ ساری جو گندی قسم کی بیماریاں ہیں، سب سے پہلے تو ان بیماریوں سے سچی توبہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب اس نے توبہ کر لی تو اب دل کے اندر اطمینان رکھنے کے لیے، دل کو روشن کرنے کے لیے سب سے جو بہترین اس کا علاج ہے روحانی، وہ قرآن کریم کی تلاوت ہے۔
بندہ کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرے تو اس کا دل جو ہے وہ روشن رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن کریم میں دل کو جو ہے سکون دینے کے لیے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا جو سکون ہے، اطمینان ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ ہے۔ تو کثرت سے اللہ کا ذکر کرے، درود شریف پڑھے، اور اپنے دل کو یعنی صاف رکھنے کی کوشش کرے۔ اور دل جو ہے وہ یہ روحانی بیماریوں سے اکثر گندے مناظر دیکھنے سے بھی ہوتا ہے، تو گندے مناظر آنکھوں سے دیکھنے سے بھی بچنے کی کوشش کرے۔ جب وہ اس طرح گندے مناظر اور گندے مناظر نہیں دیکھے گا تو گندے خیالات بھی نہیں آئیں گے، گندے خیالات بھی نہیں جب آئیں گے، خیالات پاکیزہ ہوں گے، نگاہیں پاکیزہ رہیں گی، اور پھر زبان اپنی جو ہے اس کو جو ہے وہ گندگی سے پاک رکھنے کی کوشش کرے گا، تو پھر اس سے اس کا دل بھی جو ہے وہ روشن اور مجلہ ہو جائے گا، وہ صاف ستھرا رہے گا۔ تو دل جب صاف ستھرا ہو تو پھر انسان کو بڑی اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں حاصل ہوتی ہیں، بلکہ پورے کا پورا جسم اس کا امن میں رہتا ہے، سکون میں رہتا ہے۔ جس طرح کی حدیث کا مفہوم ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتڑا ہے، اگر وہ صحیح رہے تو سارا جسم صحیح رہتا ہے، اور اگر اس میں فساد آ جائے تو سارے جسم میں فساد آ جاتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ وہ دل ہے۔ تو دل جو ہے یہ ایک انسان کے جسم میں مرکز کی حیثیت رکھتا ہے، یہ جب تک صحیح رہتا ہے تو انسان بھی جو ہے وہ درست رہتا ہے، یہ جب خراب ہوتا ہے تو سارے نظام ہی خراب ہو جاتے ہیں۔ تو اس کو صحیح رکھنے کے لیے قرآن کی کثرت سے تلاوت کی جائے، اللہ کے ذکر کی جو ہے کثرت کی جائے، درود شریف کی کثرت کی جائے، اور کھانے پینے میں رزق حلال کا اہتمام کیا جائے، اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ آنکھوں کو گندے مناظر دیکھنے سے بچایا جائے، زبان کو گندگی سے، گندی گالی گلوچ، غیبت، چغل خوری، تہمتیں لگانے سے بچایا جائے، کانوں کو اس طرح گندی آوازیں سننے سے، گندی چیزیں سننے سے بچایا جائے۔ تو یہ ساری چیزیں جب ہم یہ ظاہری اعمال میں جو ہیں ان میں اگر ہم اہتمام کریں گے اچھائی کا، تو ان کے اثرات پھر دل کے اوپر مرتب ہوتے ہیں، دل و دماغ کے اوپر ان کے اثرات جاتے ہیں، اور جتنے ہم باہر سے اچھے اعمال کرتے ہیں وہ روحانی طور پر ہمارے دل کو بھی جو ہے وہ اس طرح صاف و ستھرا رکھتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ دل کے حوالے سے قرآن کریم کے اندر اس کی بہت ساری کیفیتیں جو ہے وہ بیان کی گئی۔ یہ اچھی کیفیتوں میں بھی آتا ہے، اور برے گناہوں کے اندر بھی یہ ملوث ہوتا ہے، اس کا ذکر ہے اور حدیثوں میں بھی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے دل کو پاک رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ظاہری باطنی جسمانی روحانی اعمال جو ہیں وہ درست کر کے اپنے دل کو جو ہے عشق رسول سے اور محبت الہی سے معمور رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دل اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا مرکز جب بن جائے گا تو پھر انسان ہر میدان کے اندر کامیاب رہے گا، دنیا میں بھی وہ کامیاب رہے گا، موت بھی شان سے آئے گی، قبر میں بھی شان سے آرام سے سوئے گا، اور حشر میں بھی جب جائے گا تو بڑی ٹھوٹھا اور شان و شوکت سے جائے گا، اور پھر سرکار کی بارگاہ سے جام کوثر پائے گا، اور پھر سرکار کی شفاعت سے جنت میں جائے گا۔ تو یہ دل ہی ہے جس کو ٹھیک رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے، ورنہ سارے نظام خراب ہو جائیں گے۔ اللہ ہمارے دل کو عشق رسول سے معمور رکھے، اپنی محبت سے سدا آباد رکھے۔ اگلا سوال جو پوچھا گیا ہے کہ نماز کا سلام کس نیت سے کرنا ضروری ہے؟ کیا بغیر نیت کے سلام پھیرا تو نماز ہو جائے گی؟ یاد رکھیے، نماز کا آخر جو ہے، اینڈ جو ہے وہ سلام سے ہوتا ہے، یعنی نماز کا جو آخری فرض ہے وہ تو ہے کہ خروج بسنعہ، اپنے کسی عمل کے ساتھ بندہ قصدن کوئی عمل کر کے نماز سے باہر ہو جائے، اور اس کا طریقہ جو بتایا گیا ہے وہ ہے کہ وہ نماز سے جب باہر آئے تو پھر وہ سلام پھیر کر نماز سے باہر آئے۔ اگر کوئی شخص سلام نہیں پھیرتا، کوئی اور عمل نماز کے منافی قصدن کرتا ہے اور اس نے باقی ساری نماز مکمل کر لی ہے، تو خروج بسنعہ ہی پایا گیا اور اس کی نماز ہو گئی۔ لیکن
फुकाहा ने, उलमा ने लफ्ज़ सलाम, एक है ना अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, ये पूरा, इसमें जो अस्सलाम है इसको उलमा ने वाजिब लिखा है। तो नमाज के अंदर जो वाजिबात होते हैं, अगर वो छोड़ दिए जाएं तो फिर वो नमाज कामिल नहीं होती है, नमाज को लुटाना पड़ता है। लिहाजा वो सलाम फेरेगा तो अस्सलाम, अस्सलाम अगर उसने दो लफ्ज ये कह दिए तो उसका वाजिब पूरा हो गया और नमाज जो है वो दुरुस्त हो जाएगी। तो सही तरीका ये है कि जब सलाम फेरें तो इस नीयत से कि मैं नमाज से बाहर आने के लिए सलाम फेर रहा हूँ, और कंप्लीट तौर पर जो अपना चेहरा जो है वो कंधे की तरफ मूव कर दे, पूरा दोनों तरफ सलाम फेरते हुए। तो इस तरह इस नीयत से कि मैं नमाज से बाहर निकलने के लिए सलाम फेरने लगा हूँ, ये नीयत करके जो है वो सलाम फेरे। अगर उसने ये नीयत नहीं की है और सलाम उसने फेरा है तो उसके तवज्जो तो जहन में तो यही है कि मैं नमाज से बाहर आ रहा हूँ, तो नीयत दिल के इरादे का ही नाम है। और अगर तवज्जो में नहीं भी था तो उसने जब सलाम फेर दिया तो उसकी नमाज जो है वो पूरी हो जाएगी, नमाज से निकल गया। अब सही तरीका ये कि सलाम फेरने में हमें किन किन चीज़ों का जो है वो ख्याल रखना है। तो जब हम जमात के साथ नमाज पढ़ते हैं तो अब जब हम सलाम फेरते हैं तो जब दाएं जानिब हम सलाम फेरेंगे तो फिर इस तरफ के फरिश्ते, इस तरफ कोई अल्लाह की मखलूक जिन वगैरह वो भी जमात में आ जाते हैं नमाज पढ़ने, तो उनका जितने भी बंदे हैं उनको सलाम करने का नियत में ही नहीं, दिल में उनको सलाम का इरादा करना है। और फिर जब बाईं जानिब करेंगे तो फिर बाईं जानिब इसी तरह फरिश्ते और जिन्नात मखलूकात और जो बंदे हैं उन सबको सलाम का इरादा करना है। अब जब जमात से हम नमाज पढ़ते हैं तो फिर दो सूरतें हैं कि हम बिल्कुल इमाम के पीछे हैं या इमाम की दाईं तरफ हैं या बाईं तरफ हैं। अगर हम इमाम की बिल्कुल पीछे हैं तो फिर हम दोनों तरफ से सलाम फेरेंगे तो फिर इमाम साहब की भी नियत करेंगे। और अगर हम बिल्कुल इमाम साहब के पीछे नहीं हैं तो अगर हम इमाम साहब से दाएं जानिब हैं तो फिर दाएं जानिब सलाम फेरेंगे तो फिर इमाम साहब हमारे उन सलाम के बंदों में शामिल नहीं, फिर उनकी नियत करने की ज़रूरत नहीं। जब बाएं जानिब हम सलाम फेरेंगे तो हमारे इमाम साहब हमारी तरफ उनमें आ जाएंगे, तो फिर इमाम साहब की भी साथ नियत कर लेनी है। तो ये सारी सूरतें मैंने खोल के बयान कर दी हैं। अब अगर जब अकेला बंदा नमाज पढ़ रहा है, ज़ाहिर है उस जमात के साथ नहीं है, तो अब जब वो सलाम फेरे तो वो अपनी दाएं जानिब जो उसके फरिश्ते हैं उनकी नियत कर ले सलाम के अंदर, फिर बाएं जानिब जब फेरे तो इस तरफ के जो फरिश्ते हैं उनकी नियत जो है वो सलाम के अंदर जो है वो कर ले। तो इस तरह ये सलाम करने का तरीका मैंने बयान कर दिया। अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि मगरिब की नमाज कैसे कज़ा पढ़ेंगे। देखिए जब भी कोई नमाज होती है तो उसको कज़ा करने का कोई अलग तरीका नहीं होता है कि उसका तरीका अब बदल गया है तो उसको कैसे कज़ा करेंगे। यानी एक तो सवाल में चूँकि मुख्तसर है, यानी इससे ये भी समझा जा सकता है कि इसका शायद कोई तरीका कज़ा नमाज़ पढ़ने का और होगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। कज़ा नमाज़ जब पढ़ेंगे तो तरीका वही होगा जिस तरह हम अदा पढ़ते हैं, वही तरीका नमाज़ पढ़ने का होगा। नियत ये होगी कि जो नमाज़ मेरी वक़्त पर नहीं अदा कर सका मगरिब की, वो अब मैं जो है उसको पढ़ रहा हूँ, तो इस तरह उसकी वो नमाज कज़ा हो जाएगी। अब ये अगर वो पूछ रहे हूँ कि इसको किस वक़्त में अदा करना है, तो देखिए जब नमाज कज़ा हो जाती है, तो उसके लिए 3 औक़ात हैं जिनमें आप नमाज कज़ा नहीं कर सकते। बाकी उसके अलावा किसी भी वक़्त में कज़ा नमाज जो है वो पढ़ी जा सकती है। वो 3 वक़्त ज़रा हमेशा के लिए अगर आपके पास कागज़ कलम है तो वो उसको लिख के रख लें। बहरहाल ये पूछना क्योंकि भूल जाते हैं लोग, ये ज़ाहिर है तवज्जो नहीं होती है। तो याद रखें कि 3 वक़्त ऐसे हैं जिनमें कोई भी सजदा करने की इजाज़त नहीं है। लिहाज़ा उन औक़ात के अंदर जो है वो आपको कज़ा नमाज़ भी पढ़ने की इजाज़त नहीं है। वो 3 वक़्त जब सूरज निकलता है, निकलना शुरू की पहली किरण जब नमूदार होती है तो वो सूरज निकलना शुरू हो जाता है। अब उस वक़्त से 20 मिनट गुज़र जाने तक उलमा ने ये लिखा कि सूरज खूब बुलंद हो जाए तो फिर उस वक़्त तक आप नमाज़ ना पढ़ें जब तक वो बुलंद नहीं हो जाता है, वाज़ेह तौर पर बाहर निकल नहीं आता।
تو اس کے نکلنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ تو علماء نے اس کا اندازہ لگایا کہ 20 منٹ میں سورج جو ہے وہ خوب نمودار ہو جاتا ہے، بلند ہو جاتا ہے۔ تو یہ 20 منٹ کا وقت آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ اس وقت کے اندر آپ نے کوئی نماز قضا نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اور دوسرا وقت ہے جب سورج ڈوب رہا ہو، جب سورج ڈوبنے لگ جائے، ڈوبنے کے قریب چلا جائے، اس کا رنگ سرد سا پڑ جائے، تو اس وقت وہ ڈوبنے کے قریب جب چلا گیا تو اس وقت بھی کوئی آپ سجدہ وغیرہ نہیں کر سکتے، قضا نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، سوائے اس دن کے عصر کی۔ اگر کسی وجہ سے آپ کی نماز اسی دن کی لیٹ ہو گئی، آپ وقت پر نہیں پڑھ سکے اور وہ وقت آ گیا، تو اس کی اجازت دی گئی کہ نماز چونکہ وقت کے اوپر پڑھنا یہ فرض ہے اور ضروری ہے، تو لہذا علماء نے کہا کہ ابھی نماز کا وقت تو ہے، اگرچہ وہ مکروہ وقت آ گیا ہے، لیکن اسی دن کی نماز اگر کسی وجہ سے اس کی لیٹ ہو جاتی ہے تو وہ اسی دن کی عصر کی پڑھ سکتا ہے، ورنہ اور کوئی قضا نہیں پڑھ سکتا۔ تو دوسرا وقت جب سورج غروب ہونے کے قریب چلا جائے تو اس میں بھی 20 منٹ کا اندازہ، آپ ٹائم نوٹ کر لیں کہ سورج غروب ہونے کا ٹائم کیا ہے، تو اس سے 20 منٹ پہلے جو ہے آپ کوئی نماز قضا نہیں کر سکتے اور دیگر اور بھی کوئی سجدہ بھی نہیں کر سکتے۔ اور تیسرا وقت جب دن سورج نکلتا ہے، یعنی فجر کا وقت جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے، اس کو سورج جو کہ نکلنا شروع ہو چکا ہوتا ہے لیکن نمودار سامنے نہیں آیا ہوا ہوتا، سورج کی کرنیں افق کے اوپر پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب یعنی اس وقت سے سورج غروب ہونے تک یہ ایک ٹائم ہے، یہ اور دوسرا سورج نکلنا کا جو وقت ہے، یعنی جب فجر کی نماز کا وقت ختم ہوتا ہے وہاں سے لے کر سورج غروب ہونے تک، تو یہ جو دن ہے نا، دن اس کو آپ یعنی 2 حصوں میں تقسیم کر لیں، تو جو جب آدھے دن پہ سورج جاتا ہے نا، بالکل نصف النہار اسے کہتے ہیں، تو وہ جو وقت ہوتا ہے وہ بھی ایسا وقت ہے کہ اس میں بھی کوئی سجدہ آپ نہیں کر سکتے، سجدے والی کوئی عبادت آپ نہیں کر سکتے۔ اب وہ وقت کتنا ہوتا ہے، اس کے لیے وہ موسموں کی تبدیلی کے ساتھ وہ وقت بھی چینج ہوتا رہتا ہے، یعنی اس میں علماء نے ایک فارمولہ بیان کیا ہے، وہ اگر آپ ذہن میں رکھ لیں تو تقریباً اس کے وہ اراؤنڈ کے اندر ہی وہ ٹائم ہوتا ہے۔ مثلا جب فجر کا نماز کا ٹائم شروع ہوا نا، وہ اور سورج نکلنے کا جو ٹائم ہے، اس سارے کو آپ جو ہے وہ جمع کر لیں اور اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیں، جو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد جو ایک حصہ بچا، مثلا اگر 2 گھنٹے ہیں سورج نماز وقت فجر کا شروع ہونے سے سورج نکلنے تک کا، 2 گھنٹے بنتے ہیں، 1.5 گھنٹہ بنتا ہے، 1.25 گھنٹہ بنتا ہے، جتنا بھی بنتا ہے اس کو آدھا تقسیم کر کے نا، تو پھر جو آدھا ٹائم بنتا ہے نا، وہ سورج یعنی جب نصف النہار پر چلا جائے، آدھے دن پر چلا جائے، تو اس وقت سے وہ اتنا وقت جو ہے وہ سورج کے دوبارہ پھر ڈھلنے کے اندر لگتا ہے۔ سورج جاتے 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 جب بلندی میں جاتا ہے تو پھر دوسری طرف ڈھلتا ہے جب، تو اس وقت کچھ ٹائم لیتا ہے، تو وہ ٹائم کتنا لگتا ہے اس میں یعنی کہا نے اللہ رحمتوں کا نزول فرمائے، تحقیقیں کر کے ہمیں بتا دیا کتنا ٹائم ہے۔ تو آج کل آسانی یہ ہے کہ ہمارے جو نمازوں کے لیے کیلنڈر ترتیب دیے ہوئے ہوتے ہیں ان کے اوپر لکھا ہوتا ہے دحوہ کبریٰ، اس کا مراد ہوتا ہے کہ اب یہ وہ وقت شروع ہو گیا کہ جس میں ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، پھر آگے زور کی نماز کا سٹارٹنگ کا وقت لکھا ہوتا ہے، تو دحوہ کبریٰ جب لکھا ہو تو اس سے لے کر نماز زور کا وقت سٹارٹ ہونے کے درمیان میں جتنا بھی وقت ہوگا اس میں بھی آپ کوئی نماز قضا نہیں کر سکتے۔ اب ان 3 وقتوں کے علاوہ کسی بھی وقت میں آپ قضا نماز جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو جب نماز اپنے وقت سے قضا ہو جائے تو پھر کوشش یہ کرنی چاہیے دیر نہ لگے، جتنا بھی جلدی ہو سکے وہ نماز پڑھ لیں۔ تو اگر کسی کی مغرب کی نماز قضا ہو گئی ہے تو آگے عشاء کی نماز کا جب وقت آیا ہے تو اسے اس کے ساتھ اپنی مغرب کی نماز قضا کر لینی چاہیے۔ اگر وہ جماعت کے ساتھ نہیں ہے، اکیلا گھر میں پڑھ رہا ہے یا اکیلے پڑھ رہا ہے، تو پہلے پھر اپنی مغرب کی نماز پڑھے، پھر عشاء کی نماز قضا کر لے۔ اور اگر ایک ہوتا ہے صاحب ترتیب، اس کا پھر میں کہیں تفصیل سے بیان کروں گا، تو جو تو صاحب ترتیب ہوتے ہیں ان کو تو قضا نماز جو ان کی ہوتی ہے وہ پہلے ہی پڑھنا پڑتی ہے، ورنہ ان کی وہ ادا جو کر رہا تو ہوتی نہیں ہے۔ تو اس صورت میں اگر بندہ صاحب ترتیب نہیں ہے تو پھر وہ
آگے پیچھے بھی کر کے پڑھ لے سکتا ہے. مثلا اس نے اگر عشاء کی پہلے پڑھ لی تو مغرب کی قضا جو ہو گئی تھی وہ بعد میں پڑھ لے. لیکن بہتر ہے کہ اگر آپ جماعت ابھی نہیں ہوئی ہے، مسجد میں گئے ہیں، جماعت کا وقت ابھی باقی ہے، تو آپ اپنی نماز پہلے وہ 4 سنتیں جو پہلے پڑھی جاتی ہیں عشاء کی، اس کا وقت جو ہے وہ ابھی ہے، تو آپ وہ سنتیں نہ پڑھیں، پہلے مغرب کی نماز قضا کر لیں، اور پھر اگر وقت بچتا ہے تو پھر آپ سنتیں بھی پڑھیں، اور اگر وقت نہیں بچتا تو پھر آپ جو ہے وہ اپنی عشاء کی جو ہے وہ نماز جو ہے وہ پڑھ لیں. تو قضا نماز میں نے بتا دیا 3 اوقات کے علاوہ قضا نماز کسی وقت بھی پڑھی جا سکتی ہے. اللہ رب العزت ہمیں ساری نمازیں اپنے وقت کے اوپر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اگر نماز کسی وجہ سے کسی عذر سے قضا ہو جائے تو اسے بھی پھر فور ادا کر لینے کی توفیق عطا فرمائے. اگلا سوال جو آج یہ پوچھا گیا کہ جس کا کسی نے کسی کو کہا کہ بھائی جس کا عقیقہ نہیں ہوتا نا اس کی قربانی نہیں ہو سکتی ہے، یعنی عقیقہ جو ہے یہ پہلے ضروری ہے، تو اگر کسی نے اپنا عقیقہ نہیں کیا ہے تو وہ قربانی نہیں دے سکتا ہے، اگر قربانی دیتا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. تو یہ آج کل جو ہمارے زمانے کے اندر یہ پڑھنے کے بغیر مفتی پیدا ہوئے نا، انہوں نے بڑی خرابیاں پیدا کی ہیں. بغیر کسی کتاب میں پڑھے، بغیر قرآن و حدیث میں دیکھے، بغیر اپنی طرف سے فتویٰ گھڑ لیتے ہیں، اور پھر اس پر اس طرح پکے ہوتے ہیں کہ اگلے کو ہلنے نہیں دیتے. اب یہ دیکھیں کہ کسی بھائی نے کسی کو کہہ دیا بھائی تیرا اگر عقیقہ نہیں ہوا تو بے شک تو قربانی کر، تو قربانی پہلے کر ہی نہیں سکتا ہے، اگر تو نے کر دی تو تیری ہوگی نہیں، کیونکہ عقیقہ جو ہے وہ ضروری ہے. تو یہ جو ہے دیکھیں کتنا غلط مسئلہ ہے، اور ایک بندے کو یعنی ایک جو واجب عمل ہے اس سے زبردستی روکنے کا، ایک پریشر پا کے ڈال کر روکنے کا جو ہے ایک اس طریقہ استعمال کیا جا رہا ہے. تو یاد رکھیے عقیقہ یہ مستحب عمل ہے، یہ فرض واجب نہیں ہے. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر لازم نہیں کیا، اللہ نے ہم پر لازم نہیں کیا ہے. اگر عقیقہ کوئی کرتا ہے تو اس کے فوائد ہیں، کرنا چاہیے اگر توفیق دے اللہ تو. لیکن اگر کسی نے نہیں کیا تو اس کا یہ مطلب جو بیان کیا جا رہا ہے کہ پہلے اپنا عقیقہ کرے اور پھر جو ہے وہ قربانی دے، اگر عقیقہ نہیں تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، یہ مسئلہ درست نہیں ہے. نہیں، عقیقہ جو ہے وہ سنت مستحب عمل ہے، ایک پسندیدہ عمل ہے، اور جبکہ قربانی جو ہے یہ واجب ہے. تو اب کوئی شخص یہ کہے کہ پہلے مستحب کرنا پڑے گا پھر واجب ادا ہوگا، تو یہ بالکل جو ہے وہ غلط ہے. واجب جو ہے، فرض جو ہے، اس کا جب وقت آئے گا تو اس وقت پہلے اس فرض اور واجب کو ادا کیا جائے گا، اس وقت جو ہے وہ مستحب اور سنت عمل کو جو ہے وہ ترجیح نہیں دی جائے گی، وہ اس فرض سے پہلے نہیں بلکہ پہلے فرض کو ادا کیا جائے گا. تو جب جس کے اوپر قربانی واجب ہوگی، جس پر قربانی کا نصاب پایا جا رہا ہے، جس میں قربانی کی جو شرائط ہیں وہ اس میں پائی گئی ہیں، تو وہ قربانی کے ایام میں قربانی کرے گا. اور یہ بات بالکل جو ہے وہ غلط ہے، اور وہ بھائی صاحب جو اس پر لگے ہوئے ہیں ان کو اس سے جو ہے وہ رجوع کرنا چاہیے، اور یہ غلط قسم کی تبلیغ نہ کریں. جہاں جہاں تک کی بھی ہے تو انہیں وہاں صحیح مسئلہ پہنچانا ان پر لازم ہے. وہ کیا پتا کس کس کو یہ پیغام دے چکے. اور بہت سے لوگ کہتے ہیں یار میرے پاس تو اب 2 کام کرنے کی تو طاقت نہیں ہے، تو اب کیا ہے، انہوں نے بتا دیا کہ عقیقہ کرنا پہلے ضروری ہے. اب وہ جو ہے وہ واجب قربانی کا وقت ہے، وہ کہے گا کہ کسی عالم سے مسئلہ پوچھ لے، جی میں کیا عقیقہ کا حصہ ڈال سکتا ہوں یا ان دنوں میں عقیقہ کر سکتا ہوں، تو وہ کہے گا جی عقیقہ بھی آپ کر سکتے ہیں. اب کیا ہے، اس پر تو قربانی واجب ہے. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ نہیں، قربانی ہوتی نہیں ہے جب تک کہ عقیقہ نہ ہو. اب کیا ہوگا اگر وہاں کوئی عالم دین نہیں ہے، کسی سے اس پوچھنے کا موقع نہیں ہے، سارے ہی ایک طرف کہیں، تو اب وہ کیا کہے گا، جی وہ میرا جو حصہ ہے نا وہ عقیقے کا میرا شامل کر لیں. اب یعنی وہ عقیقہ کر رہا ہے جبکہ قربانی اس پر واجب ہے، اب یہ گنہگار ہوگا. اب یہ ذمہ وہ مفتی صاحب جنہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے، تو ان مفتی صاحب کو اپنی خیر منا لینی چاہیے. جب کسی مسئلے کا پتہ نہ ہو تو کسی عالم دین سے پوچھ لیا کرو. اللہ نے اسی لیے اپنے پاک کلام کے اندر فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. جب تمہیں کسی مسئلے کا پتہ نہ ہو تو جن کو پتہ ہے ان سے پوچھ لیا کرو.
تو یہ غلط قسم کے مسئلے جو مفتیان کرام اپنی طرف سے مفتی بن کے پھیلاتے ہیں، یہ بہت بڑا جرم ہے، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ بغیر پڑھے ہی فتوے جھاڑے جائیں گے، اور یہ دور جو ہے یہ نشانی آج پائی جا رہی ہے۔ اسی طرح ایک اور مسئلے کی میں وضاحت کر دوں، آج برطانیہ میں ہو سکتا ہے چاند نظر آ جائے، پاکستان میں بھی ہو سکتا ہے، تو جس شخص نے قربانی کرنے کا ارادہ کیا ہو نفلی طور پر، یعنی غریب جو ہے وہ نفلی قربانی کر سکتا ہے، اس پر واجب نہیں ہے، اور جس کے پاس نصاب ہے اس پر واجب ہے۔ اب وہ جب قربانی کرنے کا ارادہ کر رہا ہے تو اب اس شخص کے لیے مستحب ہے کہ وہ اپنے ناخن نہ کٹوائے، اپنے بال نہ کٹوائے، مونچھیں نہ ترشے، بغلوں کے بال، زیر ناف بال جو ہے وہ قربانی کرنے تک یہ چھوڑ دے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راویہ ہیں، سرکار نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ کرے تو وہ جب ذی الحجہ کا چاند دیکھے تو پھر وہ اپنے بال، مونچھیں وغیرہ نہ کٹوائے، ناخن نہ کٹوائے۔ تو اب یہ مستحب عمل ہے۔ بعض جو ہے وہ اس حدیث کو پڑھنے کے بعد اسی پر جو وہ سرکار کا یہ فرمان تو واجب ہے، ضروری ہے، اب وہ اس میں لوگوں کو ڈال کے بہت سے لوگ جو ہیں وہ اگر کسی وجہ سے وہ حجامت بنوا لیتے ہیں، ناخن کاٹ دیتے ہیں، تو وہ ان مفتیوں کا فتویٰ تو گناہگار ہو گیا، واجب تھا یہ ناخن نہ کاٹنا، بال نہ کٹوانا، اور یہ بغلوں کے بال صاف نہ کرنا، سر کے بال نہ کٹوانا، یہ تو واجب تھا، تُو نے قربانی دینی تھی تو کیوں کر دیا تو نے؟ اب اس بیچارے کو پریشان کر دیں گے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے وہ پریشر میں آ کے اب یعنی کچھ یہ بھی فتویٰ جڑتے ہیں اب تو تیری قربانی نہیں درست ہوگی۔ اب وہ یہ کتنا بڑا ظلم ہے، ہو سکتا ہے پھر وہ قربانی سے آ رہی ہے، جو کہ اب میں نے ناخن کٹوا لیے، میں نے بال کٹوا لیے، منع تھا، قربانی میں نے کرنی ہے، میں نے ارادہ کیا ہوا ہے، اب یعنی وہ کہتے ہیں کہ بال نہیں کٹوانے تھے تو میں نے کٹوا لیے، اب یہ کہہ رہے ہیں قربانی نہیں ہوگی۔ اب وہ ہو سکتا ہے کہ اس عمل سے بال رہ جائے کہ جب میری ہوتی ہی نہیں تو میں کس لیے کروں؟ تو یہ ظلم، یہ گناہ کس پر آئے گا؟ وہ اس بغیر علم کے فتویٰ دینے والے مفتی پر آئے گا۔ تو یہ کس طرح کے مسائل جو ہیں پہلے پتہ کر لینا چاہیے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اور بسا اوقات یہ مستحب جو ہے ناخن نہ کاٹنا اور بال نہ کٹوانا جس نے قربانی کرنی ہے، ایسی کیفیت بھی ہے کہ اس مستحب کر چھوڑنا لازم آ جاتا ہے، یعنی اس کو چھوڑنا ضروری ہو جاتا ہے، اس پر عمل نہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اس کی صورت کیا ہے؟ مثلا ایک شخص جو ناخن کاٹنے ہوتے ہیں یا بغلوں کے بال، زیر ناف بال، اور یہ جو کاٹنے ہیں ان کی جو مدت بیان کی گئی ہے کہ زیادہ سے زیادہ کوئی بندہ جو ہے یہ 40 دن تک اگر نہ کاٹے تو کوئی اس پر گناہ نہیں ہے، لیکن اگر 40 دن گزر جاتے ہیں اور پھر بھی اس نے ناخن نہیں کاٹے، بغلوں کے بال نہیں صاف کیے، تو یہ بال جو ہے اس نے صاف نہیں کیے، تو اب وہ 40 دن کے بعد جو ہے وہ گناہگار ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب اس نے ایک حکم جو شریعت کا ہے اس کو چھوڑ کر اس کی خلاف ورزی میں چلا گیا ہے۔ تو اب اگر ایسی صورت بنتی ہے کہ جب چاند نظر آیا اس وقت تک اس بندے کو مثلا 30 دن سے زیادہ دن گزر چکے تھے کہ اس نے ناخن نہیں کاٹے تھے، اس نے بال اپنے صاف نہیں کیے تھے، تو اب اگر وہ اس مستحب پر عمل کرتا ہے، یعنی اگر 10 ذی الحجہ تک قربانی تک وہ ڈیلے کرتا ہے تو وہ 40 دن سے اوپر چلا جائے گا، اب وہ گناہگار ہوگا، اس پر واجب ہے، اب لازم ہے کہ وہ 40 دن تک جو ہے ان کو کٹوا دے۔ اب 40 دن کے بعد جو ہے اب وہ رکھتا ہے تو وہ گناہ میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے اب اس مستحب پر عمل نہیں کیا جائے گا، بلکہ اب اس لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ناخن کٹوائے، اپنے بال وغیرہ صاف کرے تاکہ وہ اس گناہ کے اندر نہ پڑے، اس گناہ سے بچے۔ تو کسی مستحب عمل کو کرنے کے لیے گناہ میں پڑنا اس کی اجازت شریعت نے نہیں دی ہے۔ ہر عمل کا ایک اپنا سٹیج ہے، ہر عمل کا ایک اپنی حیثیت ہے، فرض جو ہے وہ فرض ہے، واجب واجب ہے، سنت سنت ہے، مستحب مستحب ہے، اس کو اسی طریقے سے عمل کیا جائے گا اس پر۔ اگر کوئی بندہ مستحب کو فرض کا درجہ دے دیتا ہے اور فرض کی پرواہ تو اس کو ثواب نہیں ملے گا، الٹا گناہ ہوگا۔ اس لیے ان چیزوں کو سیکھنا ہمارے اوپر لازم ہے، سمجھنا ہمارے اوپر لازم ہے۔ اگر ہم سمجھیں گے نہیں، جہالت میں ہم اس طرح بہت بڑی بڑی غلطیاں کرتے رہتے ہیں زندگی بھر جو ہمیں پتہ بھی نہیں لگتا ہے، اور ہم جو ہے وہ بڑے بڑے جرائم میں جو ہے وہ مبتلا ہو چکے ہوتے ہیں، شریعت کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں، اپنی طرف سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو بالکل ٹھیک ہیں، لیکن ٹھیک تو وہی ہے جسے اللہ اور اس کا رسول ٹھیک کہے۔ ہم بے شک اپنی طرف سے جتنے مرضی ٹھیک ٹھیک کرتے رہیں،
اللہ کہتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہے، اللہ کے رسول کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہے تو وہ کہنے سے ٹھیک نہیں ہوتا ہے کوئی۔ ٹھیک وہ ہے جس کو اللہ ٹھیک ہے، اس کا رسول ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین سمجھنے اور صحیح طرح اس دین کو سمجھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے پاس جتنے سوالات آئے تھے میں نے اللہ رب العزت کی توفیق سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم سے آپ جوابات دینے کی کوشش کی۔ امید کرتا ہوں آپ نے اپنے سوالات کے جوابات کو سمجھا ہوگا اور آپ عمل کا جذبہ بھی دل میں پیدا کر چکے ہوں گے، نیت کر چکے ہوں گے کہ آپ اس پر عمل کریں گے۔ میں بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اب چلتے ہیں اپنے میزبان محترم علامہ شاکر صاحب کی طرف، اور مزید اگر ان کے پاس کوئی سوال ہے تو وہ اگر بتائیں گے تو اس کی بھی کوشش کروں گا۔ جی جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ ہمارے مذہبی رہنما حضرت علامہ مولانا محمد فروغ نظامی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ نے بہترین اور خوبصورت انداز میں آج ہم سب کی رہنمائی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمل میں مزید برکت عطا فرمائے۔ تو ایک اور مسئلہ جو سوال آیا تھا وہ یہ تھا کہ ہم برطانیہ میں رہتے ہیں اور اکثر ہم جو قربانی ہے وہ پاکستان دیتے ہیں۔ پاکستان 4 گھنٹے ہم سے آگے ہے، تو وہاں پر عید پڑھ لیتے ہیں، اور ابھی برطانیہ میں عید ہم نے نہیں پڑھی ہوتی، تو کیا اس طرح کوئی قربانی کرنے میں یا قربانی ادا کرنے میں کوئی حرج ہے؟ بڑا اہم سوال، اور یہ وہ جو اپنی قربانیاں یورپ میں بسنے والے، برطانیہ میں اور دیگر ممالک میں جہاں پاکستان میں وہ قربانیاں کرتے ہیں، ہندوستان میں کرتے ہیں، بنگلہ دیش میں کرتے ہیں، اور ٹائمنگ کی کافی جو ہے وہ چینجنگ ہے، فرق ہے۔ تو ان کے لیے ایک بات یاد رکھنا ضروری ہے، 2 چیزیں ضروری ہیں۔ ایک تو یہ کہ جس جگہ پر قربانی ہم دے رہے ہیں وہاں قربانی کا وقت ہونا ضروری ہے، یعنی وہ قربانی کا وقت کرنے کا ہو چکا ہو۔ مثلا اگر ہم نے قربانی یہاں سے بھیجی ہے پاکستان، تو لاہور، راول پنڈی، اسلام آباد، شہروں کے اندر میرپور، کوٹلی جو شہر ہیں وہاں اگر ہم نے قربانی کرنی ہے، ہم یہاں موجود ہیں، تو ایک تو یہ کہ شہر کے اندر جب قربانی کریں گے تو شہر میں عید کی نماز کے بعد قربانی ہوتی ہے، شہر میں عید سے پہلے قربانی نہیں کی جا سکتی۔ اگر کوئی شہر کے اندر عید کی نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کر لے گا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اب یہ بھی یاد رکھیں کہ عید کی نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس شہر کے اندر کسی ایک جگہ پر بھی عید کی نماز جب ہو گئی تو قربانی کر سکتا ہے۔ ایک تو ہے نا کہ ہمارے محلے کی مسجد میں عید کی نماز نہیں ہوئی، دوسرے ساتھ والی مسجد میں عید کی نماز ہوگی، تو ایک شہر کے اندر کسی جگہ پر بھی جب نماز عید ادا ہو گئی ہے تو پھر وہ قربانی کی جا سکتی ہے۔ تو بہتر تو یہ ہے کہ جس جگہ آپ جس محلے میں ہیں، اپنے محلے کی عیدگاہ میں، اپنے شہر کی عیدگاہ میں جب نماز ہو جائے تو پھر آپ یعنی قربانی کریں۔ تو شہر کے اندر قربانی کرنے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ نماز عید پڑھی جائے۔ دیہات جو ہے جہاں عید کی نماز واجب نہیں ہے، وہاں یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ عید کی نماز جو ہے پڑھی جائے، وہاں قربانی کا وقت 10 ذی الحجہ کی فجر کی نماز جب ٹائم سٹارٹ ہو جائے تو قربانی کا وقت بھی سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ تو وہاں یعنی عید کی نماز سے پہلے بھی اگر کسی نے قربانی کی تو قربانی درست ہو جائے گی۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ بھی یاد رکھنے کی ہے کہ جس جگہ پہ ہم قربانی کروا رہے ہیں وہاں قربانی کا وقت ہونا چاہیے، اور جس جگہ پہ بندہ جس کی قربانی ہو رہی ہے اس کا بھی وقت قربانی کا ہو جانا چاہیے، یہ بھی ضروری ہے۔ یعنی دیکھیں قربانی کا وجوب جو ہے اس کا سبب وقت ہے، جب وقت آئے گا تو قربانی مجھ پر واجب ہوگی نا۔ یعنی پاکستان ہم سے 5 گھنٹے یا 4 گھنٹے، آج کل گرمیوں میں 4 گھنٹے کا فرق ہے اور سردیوں میں 5 گھنٹے کا فرق ہوتا ہے۔ اب دیکھیں پاکستان کے اندر یہاں جب ہماری نماز کا وقت شروع ہوا تو پاکستان جو ہے وہ اس سے پہلے عید بھی پڑھ چکے ہیں، نماز بھی پڑھ چکے ہیں، قربانیوں کا وقت بھی بہت سارے لوگ کر چکے ہوتے ہیں، لیکن یہاں ابھی ہماری نماز ہی نہیں ہوئی سٹارٹ فجر کی۔ تو جب یہاں وقت سٹارٹ ہوگا
تو قربانی مجھ پر تو اس وقت واجب ہوگی، میرا واجب تو ابھی آیا ہی نہیں ہے وقت. لہٰذا جس بندے کی قربانی کرنی ہے اس بندے جہاں وہ رہتا ہے وہاں بھی قربانی کا وقت جب ہو جائے تو اس کی قربانی کی جائے، اس کا بھی خیال رکھا جائے. کچھ لوگ خیال نہیں رکھتے ہیں، یہ بھی خیال میں رکھنے کی بات ہے کہ جب ہم پاکستان میں قربانی کرواتے ہیں تو ان کو یہ بتانا ہے کہ میری قربانی کس وقت آپ نے کرنی ہے. مثلا ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک دن پہلے یہاں عید ہو جائے، پاکستان میں بعد میں ہوئے، اور میچ بھی کر جاتا ہے، ایک ہی دن ہماری اور پاکستان کی عید ہو جاتی ہے. اگر تو ایک دن یہاں پہلے ہو گئی، پاکستان دوسرے دن ہوئی، تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ دوسرے دن جب کریں، ہمارا وقت تو پہلے دن سے سٹارٹ ہو چکا ہے، وہ جب بھی کریں گے ہماری قربانی ادا ہو جائے گی. لیکن وہاں پھر قربانی کے ہمارے پاس صرف 2 دن بچے ہیں. ہماری قربانی پھر وہ جب کریں گے تو پھر وہ 10-11 تک کر سکتے ہیں. اب ہماری قربانی وہ 12 نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارے دن تو پورے ہو جائیں گے، ان کا جب 12 آئے گا تو ہماری جو ہے وہ قربانی کا دن گزر چکا ہو جائے گا. اس لیے اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے. ہمارے علماء نے اس کے پر یعنی توجہ دی ہے اور بیان کیا ہے کہ ان 2 چیزوں کا خیال رکھنا ہے. ایک تو یہ کہ جس جگہ پر قربانی کرنی ہے وہاں بھی قربانی کا وقت ہو، اور جو بندہ جس جگہ پر ہے اور اس نے قربانی کرنے کے لیے اپنا وکیل بنایا، جس جگہ وہ رہتا ہے وہاں اس کا بھی قربانی کا وقت ہو. اگر یہ قربانی مثلا پہلا دن میچ کر جاتا ہے، وقت جو ہے پاکستان میں تو پہلے 4 گھنٹے پہلے ہے، ہمارا وقت 4 گھنٹے بعد شروع ہو رہا ہے. ابھی ہمارا وقت شروع نہیں ہوا تھا قربانی کا کہ انہوں نے اس بندے کی قربانی کر دی تو قربانی نہیں ہوگی، اس پر ابھی واجب ہی نہیں ہوئی تھی. جب واجب ہوئی تو اس کی قربانی اب پہلے کر چکے ہیں. تو اس لیے یہ میرے خیال میں آپ سمجھ چکے ہوں گے. اگر آپ نے میری بات کو نہیں سمجھا تو آپ دوبارہ جو ہے وہ ضرور اس کو کلیئر کروائیں. یہ مسئلہ نازک ہے، کافی عرصے سے میں اس کو بیان کرتا آ رہا ہوں. تو اس میں کوشش کرنی ہے کہ قربانی جو دے رہا ہے اس کی جگہ پر بھی قربانی کا وقت رہے، اور جس جگہ پر جانور ذبح ہو رہا ہے وہاں بھی قربانی کا وقت ہو، تو تب یعنی قربانی جو ہے وہ ادا ہوگی. ورنہ آگے پیچھے کرنے سے قربانی ضائع ہو سکتی ہے. اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی جزاک اللہ، ماشاء اللہ. یہ ابھی دوبارہ انشاءاللہ کل اس پر تفصیل سے بات ہوگی کہ اگر برطانیہ سے کوئی بندہ اپنا وکیل مقرر کر دیتا ہے پاکستان میں قربانی کے لیے، تو بعض علماء کہتے ہیں کہ وکیل کا مقرر ہو جانا اس کی عید اور اس کی جو قربانی ہے اس ملک کے لحاظ سے دیکھا جائے گا. میں عرض کر رہا ہوں کہ وکیل کو مقرر کیا ہے نا، تو وکیل جی کو یہ کہا کہ میری قربانی تو نے دینی ہے، تو اس کی قربانی جب ہوگی، وقت ہوگی تو اس کی قربانی بنے گی نا. ابھی وقت ہی نہیں ہے یا وقت گزر گیا ہے، تو جب یعنی قربانی کا وقت جو ہے وہ 12 ذی الحجہ ہے. 10 ذی الفجر سے لے کر 12 ذی الحجہ کا سورج غروب ہونے تک یہ وقت ہے قربانی کا. یہ وقت جو شخص صاحب نصاب مالدار ہے نا اس پر قربانی واجب ہوگی. اگر یہ جی وقت وہ نہیں پاتا، مثلا اگر یہ وقت شروع نہیں ہوا، کوئی شخص جو ہے وہ مالدار تھا، مسلمان تھا، بالغ تھا، وہ آزاد تھا، جو قربانی کی شرطیں وہ ساری تھیں، جب یہ وقت شروع ہوا اس سے پہلے وہ بندہ فوت ہو گیا، اس کے اوپر قربانی واجب ہی نہیں ہوئی ہے، لہذا اس کی قربانی نہیں ہے. یا یہ ہے کہ وہ بندہ جب وقت شروع ہوا تو اس کے پاس قربانی کی جو شرطیں ہیں ان میں سے کوئی شرط نہیں پائی جا رہی ہے، اب اس پر قربانی واجب ہی نہیں ہوئی ہے. تو جب اس پر قربانی ہوگی تو پھر اس کی قربانی ادا کرنے سے قربانی ادا ہوگی. اگر وقت سے اس کی قربانی دے دی تو اس پر ابھی واجب ہی نہیں ہوا تھا، حکم اس کی طرف متوجہ نہیں ہوا تھا. جب حکم متوجہ نہیں ہوا تھا تو اس نے اس سے پہلے کم کر لیا، تو اب اس کا یہ عمل بھی معتبر نہیں ہوگا. قربانی والے سے یعنی جس وقت کی تعین شریعت نے کی ہے اس وقت پر ہی وہ عمل کیا جائے گا نا. یعنی اس کو یوں آسانی سے سمجھ لیں کہ نماز ظہر جو ہے وہ اس وقت فرض ہوگی جب نماز ظہر کا وقت شروع ہوگا. ایک بندہ ابھی نماز ظہر کا وقت شروع نہیں ہوا تو کہتا میں پہلے پڑھ لے ہوں. اب جب ظہر کا وقت ہے کوئی جی نماز پڑھو، کوئی جی میں نے وہ کہتا جی میں نے پہلے پڑھ لی ہوئی ہے.
تو اسے کہا جائے گا بھائی ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا، کہ نماز جو ہے وقت مقررہ پر فرض ہوتی ہے. ابھی نماز کا وقت آیا ہی نہیں تھا اور تو نے اس کو پہلے پڑھ لیا، تو اس پر تو فرض ہوئی ہی نہیں تھی. جب فرض ہوئی نہیں تھی تو نے کیا کیا ہے؟ اب تم پر جو ہے وہ حکم شریعت کا آ رہا ہے کہ اب عمل کرو، اب لازم آ رہا ہے، اب تجھے کرنا ہے. اس وقت تو تجھے حکم شریع تھا ہی نہیں. تو اسی طرح قربانی کا واجب ہونا جو ہے، یہ اس کا سبب جو ہے وہ وقت ہے. جب تک وقت نہیں وہ آئے گا اس وقت تک کسی مالدار پر ساری شرطیں پائے جانے کے باوجود اس پر قربانی واجب نہیں. وہ شخص اگر پہلے جانور دے دے، نیت کا دنوں میں جو قربانی کرنی ہے میں نے پہلے کر دی ہے، لہٰذا جو ہے میری قربانی قبول ہوگی. اگر ایسا ہوتا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح میں نے مسئلہ عرض کیا ہے کہ جس جگہ پر عید واجب ہے وہاں عید کی نماز سے کا وقت نہیں ہے، قربانی جو ہے وہ عید نماز پڑھنے کے بعد کی جائے گی. سرکار نے جب بیان کیا ہے تو ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے تو سے پہلے نماز کے لیے سے پہلے میں جانور ذبح کر کے آ گیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے وقت تو شروع ہو گیا تھا تو نے کر لیا، لیکن چونکہ جو حکم شرعی تھا وہ تھا کہ نماز کے بعد کرنا ہے، تو سرکار نے فرمایا کہ تیری قربانی نہیں ہوئی، تجھے دوبارہ کرنا پڑے گی. مفہوم ہے؟ تو پھر دوبارہ، تو اس لیے یہ چیز جو ہے اس کا اگر وقت گزر جائے تو پھر قربانی اس بندے کی مس ہو گئی ہے، اور اب یعنی وہ قربانی کا جانور ذبح نہیں کرے گا. اس کا طریقہ پھر ہوگا وہ صدقہ جو ہے وہ کرے گا، اس کی قیمت جو ہے وہ صدقہ کرے گا. اور اگر جانور لیا ہوا ہے تو اس کو زندہ جو ہے وہ صدقہ کرے گا. اگر اس کو ذبح کر دیا تو اس کا سارا گوشت جو ہے وہ تقسیم کرنا پڑے گا. تو وہ مسائل جو ہے وقت کے ساتھ جو ہے وہ چینج ہو جاتے ہیں، ان کے احکام بدل جاتے ہیں. تو یہ پوری طرح کی ضرورت ہے اس مسئلے کو، تو احتیاط کرنی چاہیے تاکہ یہ فریضہ ضائع نہ ہو. چھوٹی سی اور وضاحت کر دیں کہ اگر ہم نے ابھی برطانیہ میں نماز عید نہیں پڑھی، یعنی 4 گھنٹے ہم پاکستان سے وقت جو ہے وہ ہمارا علیحدہ ہے، تو وہ پاکستان والے ہمارا انتظار کریں کہ ہم عید پڑھ لیں تو پھر وہ ہماری قربانی کریں؟ نہیں، یہ ضروری نہیں ہے. اچھی توجہ آپ جی نے دلائی ہے کہ ہم یہاں ہیں، یہاں ہماری عید کے دن ہمارا جو فجر سٹارٹ ہو گیا نا، تو اس جی کے بعد جس جگہ پر ہماری قربانی ہو رہی ہے وہاں بھی قربانی کا وقت شروع ہو گیا. مثلا اگر شہر میں تو عید کی نماز پڑھ لی، اب قربانی ہو سکتی ہے، یا دیہات میں ہے تو قربانی کا وقت شروع ہو گیا تو قربانی ہو سکتی ہے. اس بندے کی جس نے اپنا وکیل بنایا، یہ جس جگہ پر ہے یہاں کا وقت تو شروع ہونا ضروری ہے، عید کی ضروری نہیں ہے. جی یہ اگر بات وقت پتہ تھا. قربانی کا شروع ہو گیا تو عید اگر اس نے ابھی نہیں بھی پڑھی تو جس جگہ اس کی قربانی کی جا رہی ہے وہاں عید ہو گئی. نماز یعنی وقت قربانی کا صحیح جو شرعی تقاضوں کے مطابق ابھرا ہے تو اب اس کی قربانی کی جا سکتی ہے وہاں. جزاک اللہ، ماشاء اللہ، بہت اچھی وضاحت آپ نے فرما دی ہے. انشاءاللہ اس پر ہم عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جتنے بھی آپ نے مسائل بتائے ہم آپ کے لیے، آپ کے علم کے لیے، آپ کے اعمال کے لیے بھی مزید دعاؤں کا جو ہے سلسلہ جاری رکھتے ہیں. تو ہمارے بھائی مقصود حسین صاحب نے عرض کیا ہے کہ ہماری پوری فیملی کے لیے دعا کرنی ہے. ایک گھر والوں نے 3000 درود شریف نجات وہ آپ کے مل کیا ہے، اور 3000 دفعہ جو ہے آیت کریمہ بھی ان کے گھر میں. چھوٹی سی پرابلم ہے، 3 بچے وہ بیمار ہیں، اسماعیل صاحب ہیں، باقی ان کے گھر والے. تو آپ ہمارے لیے، ہمارے سب ناظرین سامعین کے لیے دعا فرما دیں. تو اللہ تبارک و تعالی سے ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ ہم سب کے لیے دعا فرما دیں. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب. مالک و مولا، ہم نے تیرے فضل سے، تیری توفیق سے، تیرے کرم سے، تیرے نبی کے صدقہ سے یہ جو پروگرام کیا ہے، اس میں جو مسائل ہم نے بیان کیے، سنائے، لوگوں نے پوچھے، مولا اس کے بیان میں اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی تو ہمیں معاف فرما، کرنے کی توفیق عطا فرما.
कुछ सही हमसे बयान हुआ ये तेरे करम से हुआ, इसे कबूल करके हमारे लिए दुनिया और आखिरत दोनों में ज़रिया निजात बना। मालिक व मौला, हमारे जितने भी सामिईन हैं, नाज़रीन हैं, हमारे भाई बहनें जो इस प्रोग्राम को देखते हैं, आगे शेयर करके दूसरों तक पहुंचा के या अल्लाह इस इल्म को फैलाते हैं, सब पे अपना कर, सबको बरकतों से माला माल, सबको दीन और दुनिया की नियामतों से माला माल फरमा। या अल्लाह जो अहबाब खुसूसी दुआओं के लिए कहते हैं, या अल्लाह उन सब के दिलों के अहवाल से तू बाखबर है। जो तमन्नाएं आरज़ूएं वो दिल में बसा कर हमें दुआओं के लिए कहते हैं, या अल्लाह सब की जायज़ पूरा फरमा। भाई मेरे ये कहा, या अल्लाह उन पर, उनकी सारी फैमिली पर, उनके वालिदैन पर, बच्चों पर, सब पे अपना करम फरमा। या अल्लाह अपने महबूब के सदका से हम सब को दीन और दुनिया में कामयाबियां नसीब फरमा, अपनी ज़ात के अलावा किसी को मोहताज न फरमा। शान और ईमान की ज़िंदगी और शान और ईमान की मौत नसीब फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। हजूर की बिला माजरत के साथ हमारे एक भाई रुस्तम अली साहब हैं, वो फरमा रहे हैं कि उनके दोस्त की 2 बेटियां बीमार हैं, अगर दुआए खैर एक मरतबा फिर फरमा दें। अल्लाह अपने महबूब के सदका से हमारे ये दोस्त जो हैं इनकी 2 बेटियां बीमार हैं। मौला ये बेटियां जो उनके लिए दिल का चैन और सुकून है, या अल्लाह इनको सर से लेकर पांव तक हर किस्म की बीमारी से पाक, या सेहत तो साथ इनके घरों में बाकी रख और इनकी तरबियत करके इनको अपने अपने घरों में इज्जत आबरू के साथ आबाद करने की तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह हम सब को अपनी बेटियों की खुशियां अता फरमा, बेटियों के दुख और गमों से हमें महफूज फरमा, अपनी औलादों के दुखों और गमों से हमें महफूज फरमा, सबको औलादों की खुशियां अता फरमा। या अल्लाह सबको औलादों की खुशियां नसीब फरमा गमों से। सल्लल्लाहु तआला अला हबीबी सय्यिदना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह तमाम नाजरीन सामीन का, और बिलखसूस जनाब हमारे मजहबी रहनुमा हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद फरूक निज़ामी साहब दामत बरकतुहुल आलिया का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बेशुमार लातदाद लोग जो हैं वो दुआओं के लिए कमेंट्स कर रहे हैं, सब के नाम लेना दुश्वार ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। तो ये इज्तिमाई दुआ होती है, सब के लिए होती है। जितने भी नाज़रीन देखते हैं, सुनते हैं, शेयर करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब के लिए दुआ करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब के घरों में, कारोबार में, जान माल औलाद में खैर और बरकत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इजाजत दीजिए, कल तक इंशाअल्लाह कल फिर 3 बजे मुलाकात होगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।